اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کا سعادت خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجف نقوی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کی تشریف کا شکریہ۔ قبلہ ان دنوں دنیا میں آزادی کی پرچار ہے، شور ہے، کہیں اشخاص سے کہیں نظام سے آزادی کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی اجتماعی دینی تمدن میں انسان کی آزادی کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ واقعاً آزادی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایسا نعرہ ہے جو ہر ایک انسان کے سننے کے بعد واقعاً انسان لپکتا ہے کہ یہ، اور انسان کے فطری حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ آزادی ہے۔ لیکن اس آزادی سے کیا مراد ہے، یہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اس کی حدود کیا ہیں؟ اصولاً اس کائنات کے اندر ابھی ہم زمین کی بات کرتے ہیں۔ زمین میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں۔ ہر ایک وجود جو ہے وہ اس عالم کے اندر ایک خاص ترقی کر رہا ہے، ایک خاص رشد ہے۔ حتیٰ پہاڑوں کے بھی ایک خاص انداز سے وہ اگرچہ وہ سفر ان کا ہزاروں سال میں جا کے کہیں طے ہوتا ہے۔ اگر آزادی کو ہم یہ کہیں کہ بیسیکلی ہر وجود کو اپنی تکمیل کے لیے، اپنی رشد کے لیے، نشو و نما کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اپنے وجود کو سسٹین کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کو میسر ہو۔ لیکن جمادات کی آزادی کچھ اور ہے، نباتات کی آزادی کچھ اور ہے، حیوانات کی آزادی کچھ اور ہے، انسان کی آزادی ان سب سے ماورا۔ مثلا نباتات کو ترقی کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ مثلا ہوا چاہیے، زمین چاہیے، پانی چاہیے، اور یہ اس طرح چاہیے کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگر پودوں کو ہوا نہ ملے یا ہوا کثیف ملے، پولوٹڈ، آلودہ ہوا اگر ملے تو ظاہر ہے، یا پانی کی ضرورت ہے تو پانی صاف نہ ملے، آلودہ پانی ملے، تو وہ نباتات اس طرح ترقی نہیں کریں گے جس طرح آپ ان کی آزادی کو خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آزادی اس کو چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے کسی بھی وجود کو سسٹین رہنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ وجود کو باقی رکھنے کے لیے بنیادی ترین ضرورتیں ہیں جس سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ پنپتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، انسان کے لیے خوراک ہے، روشنی ہے، تاریکی ہے، دن ہے، رات ہے۔ تو یہ وجود جو ہے اس وقت باقی رہے گا جب یہ جو اس کو بنیادی ترین چیزوں کی ضرورت ہے یہ میسر ہو۔ اگر پانی نہیں ہے، پانی بنیادی ترین ضرورت ہے، مٹی بنیادی ترین ضرورت ہے، زمین، خوراک بنیادی ترین ضرورت ہے، روشنی، ہوا، یہ بنیادی ترین ضرورت ہے۔ اگلی بات، یہ تو اس کی اس مادی وجود کو قائم، اس کو ہم تربیت کہہ سکتے ہیں۔
دوسرا جو ہے وہ امن ہے، سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے اس کے پاس وہ اسی کے پاس رہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا نہ ہو، مثلا انسان کے پاس اس کی جو بنیادی ترین چیزیں ہیں، اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، ٹھیک، ثروت ہے فرض کریں، جو بنیادی ترین اس کا وجود جن چیزوں سے قائم ہے، وہ اس پہ کوئی حملہ آور نہ ہو، اس کو خطرہ نہ ہو. اگر جان کو خطرہ ہے تو کیا ترقی کرے گا؟ یا درختوں کو اگر کاٹ دیا جائے تو کیا ترقی کریں گے؟ صحیح. تو دوسری چیز جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. آپ ایسا انوائرمنٹ دیں کہ یہ موجودات ان کا وجود کو کوئی خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، سیکیور ہے. تیسرا جو ہے وہ آزادی، اس سے مراد اس آزادی سے تیسری چیز جو ہے وہ آزادی ہے. ایک تو تھا نا، عرض کیا کہ جو اس کے وجود کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ضرورتیں ٹھیک ہے جی. اب ان ضرورتوں کی بنیادی جو اس کی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس ترقی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، وجود تو موجود ہے، جی، خوراک بھی میسر ہے، ٹھیک ہے جی. اب وہ جو صلاحیتیں انسان کی اگر ہم بات کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں کا خزانہ عطا فرمایا. بے شک. اب ان صلاحیتوں کو وہ بروئے کار لانا چاہتا ہے، اس کی تکمیل چاہتا ہے. ٹھیک. تو اس اعتبار سے وہ جو اس کے تکامل کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، بلکہ سسٹم ایسا موجود ہے. لہذا تین بنیادی چیزیں ہیں جس بھی وجود، وہ جو بنیادی ضرورت ہے جس کو آپ تربیت کا عنوان دے لیں، دوسرا جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، تیسرا جو ہے وہ آزادی. اب وہ جو تمدن قائم ہونا ہے، جی، جس کا خواب ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، سب انسانوں نے، اور وہ مہدوی تمدن جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ عالمی اس مثالی معاشرہ، وہ یوٹوپیا کا جو تصور ہے، وہ مدینہ فاضلہ، آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں وہ تمدن مہدویت. تمدن سے مراد کلہم، زندگی کے سارے پہلو ہیں اس میں. ٹھیک. اس میں کلچر ہے، روایات ہیں، تعلیم ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، نظام زندگی ہے، سیاست کا نظام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے حاصل. ایسے معاشرے میں آزادی کی اہمیت کتنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزادی انسان کو میسر نہ ہو تو اصل زندگی کا فلسفہ ختم ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اتنی استعداد دے کر، اس لیے بھیجا ہے زمین کے اوپر تاکہ اس کی استعداد میں نکھار آئے. ٹھیک ہے. یہ جو قوتیں ہیں اس کا اظہار کرے انسان. یہ جو چھپی ہوئی استعداد ہے اس کا اظہار کرے انسان، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو آزاد جو ہے وہ رہنا چاہیے. آزادی اس کے لیے ٹھیک میسر ہونی چاہیے. اچھا، اب اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک آزادی مانوی ہے یا آزادی انفرادی ہے. ایک آزادی کا تعلق سوسائٹی سے ہے، اجتماع سے ہے، معاشرے سے ہے. دونوں ضروری ہیں. ٹھیک. انسان انفرادی طور پہ آزاد ہو، مانوی طور پہ آزاد ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اندر سے ہی اسیر ہو جائے، ٹھیک ہے، خواہشوں کا اسیر، ٹھیک، نفس کی پرستش کا اسیر، ٹھیک ہے، تو وہ جو استعداد اور صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. ختم ہوگی. جی ہاں. انسان شہوتوں کا بندہ ہے، ہونا چاہیے. انسان لذتوں کا آدمی جی. ہے، انسان جاہ طلب ہے، انسان ریاست طلب ہے. وہ جو استعداد تھی
وہ یہ تھا کہ اپنے وجود سے نکلے اور آفاق کی طرف اچھا آئے. صحیح بات. یہ اس کے لیے چیزیں بہت جی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہاں یہ چیزیں بہت کم قیمت تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اپنے جی جی اسیر ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ آزاد انسان ہوتا، آزاد منش ہوتا، اس اسارت سے وہ ساری آزادی اس کی ختم ہو گئی. نہیں، اس کے برعکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، ایک طرف تو وہ منفی قوتیں ہیں نا، شہوت ہے، غضب ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا طلبی ہے، کثرت کی خواہشیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کے مقابلے میں جو خداوند عالم نے طاقتیں دی ہیں وہ عقل ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، وہ انسان کا وجدان ہے جس کو انسٹنکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کا اندر ہے، وہ اخلاقی وجدان جو، یا اس سے بالاتر قوتیں جو اللہ نے وحی کی شکل میں انسان کو اس زمین سے باہر کے عالم کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے. اب اگر تو یہ قوتیں غالب آ جائیں، اس کی فطرت زندہ ہو جائے، عقل کے سرمایے سے وہ استفادہ کرے، وحی الہی کے عظیم سرمایے کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر لے، یہ ساری قوتیں جب مل گئیں، یا دین کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں، جب اس کا نفس پاک ہو جائے، تزکیہ نفس کر لے، جب وہ تقوی حاصل کر لے، تو اب اس اپنی ذات کے اندر اس نے آزادی کی راہیں ہموار کر دی، تاکہ وہ جو اس کی خلقت کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. دوسری طرف جو ہے وہ سوشل آزادی ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر انسان جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ انسان انسانوں کے غلام ہو جائیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انفرادی آزادی ہے، ایک اجتماعی آزادی. انفرادی یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو صلاحیتیں دی ہیں، انسان ان صلاحیتوں کو کی نشو و نما کے لیے کوشش کرے، اور اس کوشش کا نام جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. دوسرا جو ہے وہ جو اجتماعی آزادی ہے یا سوشل آزادی کہہ لیں اس کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میری جسمانی، فکری، یا ہر انسان کی جسمانی، فکری، روحی صلاحیتیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اپنے لیے ہیں. جی یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری سرو ہو جائیں کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے، یہی اسی کو بردگی کہتے ہیں، ٹھیک، اسی کو غلامی کہتے ہیں. جی کہ انسان کی سوچ اپنی نہ ہو، فکر اپنی نہ ہو، کپڑا اپنا نہ ہو، کوئی چیز اپنی نہ ہو، کچھ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے اور ان انسانوں کو بالکل جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا استعمال کرے، اور اس کی انسانیت کی اور اس انسان کی کوئی ویلیو نہ ہو بجز یہ کہ وہ ان مٹھی بھر مفاد پرست انسانوں کی خدمت کرے. آیا انسان اس لیے خلق ہوا. لہذا سوسائٹی میں بھی جب دین بحث کرتا ہے، معاشرتی آزادی کا سے بحث کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کی شخصیت اس کی اپنی ہو. ٹھیک، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ساری کی ساری شخصیت کو کسی مفاد پرست انسان کے یا مفاد پرست ٹولے کے سپرد کر دے، اور وہ اس کو جیسا چاہے اس کو مفلوج کر دے، اس کی تمام تر قوتوں کو، ذہنی، فکری، ساری قوتوں کو. ہوتا یہ رہا کہ زمانہ قدیم میں جو انسانی آزادیاں سلب تھیں وہ آج بھی ویسے ہے، سٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا، نتیجتاً واردات مختلف، جی انداز مختلف ہو گیا. اس پہ انشاءاللہ کریں گے بعد میں. تو بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مثالی
تمدن کی جو ہم بات کرتے ہیں، تمدن مہدویت کی بات کرتے ہیں، ایک عالمی سوسائٹی کی دینی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نہ انسانوں کے حقوق تلف ہوں، نہ انسانوں کی شخصیت ضائع ہو، نہ ہوائیں آلودہ ہوں، نہ فضاؤں میں آلودگی ہو، زمین پہ رہنے والے ہر وجود کو ترقی اور تکامل کے پورے کا ماحول اور مواقع میسر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری روایات میں ہے کہ جب مولا مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہواؤں میں پرندے اڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کس سطح پہ سیکیورٹی، کسی حد تک وہ سفر کر رہے ہیں، جی کس حد تک وہ سیکیورٹی پہنچے گی، کس حد تک اس ہستی کے اثرات ہیں کہ سمندر کی رہنے والی مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گی کہ دیکھو وہ آ گیا ہے جس کے بعد اب دنیا میں خداوند عالم جو ہے وہ مزید انشاءاللہ نعمتیں عطا فرمائے۔ جی قبلہ، آپ نے تمدن مہدویت کا ذکر کیا اور اس سے پہلے پروگرام میں آپ مختلف رائج نظاموں کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اگر ان غیر دینی نظاموں جس میں دین کی گنجائش نہیں تھی، نظام تھے، کیپٹلزم تھا، سوشلزم کی بات تھی، کمیونزم کی بات تھی، اور اگر اس کا تقابل کیا جائے تمدن مہدویت کے ساتھ تو اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے جی کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کیا خوبی ہے، ٹھیک، اور وہ جو تھیوریز ابھی تک آ چکی ہیں اس میں کیا تھا۔ ہم بحث کر چکے ہیں، رینیسنس کی بات کی ہے، وہ ڈارک ایجز کی بات کی ہے، تاریخ میں مذہبی جبر کی بات ہوئی ہے۔ وہ مذہب نے نہیں کیا، اہل مذہب نے، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ سینٹ اگسٹائن کی آپ نے بات جی ہاں، ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بات کچھ اور کی، سمجھی کچھ اور کی، اور وہ مذہب کے لبادے میں مشرق میں بھی مغرب میں بھی مذہب کا نام لے کر جو ہے وہ انسان پہ ظلم ہوا، یہاں تک کہ یہ پھر ورلڈ وار تک بات آ گئی۔ 1948 میں پھر انسانی حقوق کا ایک اعلامیہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے دیا، تو مسلسل انسانیت پستی ہوئی آ رہی تھی۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور پھر نئے نعرے آئے جس میں آزادی کے لیے میں چند ایک نام لیتا ہوں۔ فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوئی، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس، فریڈم آف تھاٹ، اکیڈمک فریڈم، اکانومک فریڈم، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوئی، ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہوئی، لبرلزم کی بات ہوئی، پولیٹیکل فریڈم کی بات ہوئی، پرسنل فری ول کی بات ہوئی، پرسنل فریڈم کی بات، یہ سارے مطلب ہے اور یہ چیزیں انسان کو میسر نہیں تھیں۔ بہرحال یہ بہت سارے حقوق انسان کے سلب تھے۔ پھر نئے نظریات نے جنم لیا جس میں ڈیموکریسی کا نعرہ لگا، جس میں کمیونزم کا نعرہ لگا، کیپٹلزم کا نعرہ لگا، ایک سیکولرزم کی باتیں ہوئیں۔ سیکولرزم بیسیکلی اس میں مذہب کے خلاف ایک بغاوت، مذہب سے بغاوت، مذہبی آزادی، مذہب سے آزادی، ہاں مذہب سے آزادی کا نعرہ تھا بیسیکلی وہ، اس لیے کہ مذہب کے نام پہ ظلم ہوا تھا انسانی تاریخ میں۔ تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس کے لیے ایک خلاف فضا بنی، لیکن ہوا یہ کہ انسان ان نئے طریقے سے مبتلا ہو گیا، مشکل میں پڑ گیا۔ وہ کیا تھا؟ اب ہم تاریخ سے اگر مثالیں لیں تو فرعون ایک ظالم انسان تھا، جی
اب وہ قرآن کریم میں جو گفتگو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی، اس میں فرعون کہتا ہے بھی تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف، تم اتنی بغاوت کر رہے ہو، ساری زندگی تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، گھر میں رکھا ہے، تم کھانا کھلایا ہے، تمہاری خدمت کی ہے۔ تو بڑی خوبصورت آگے سے جناب موسیٰ کا جواب ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ یہ تم نے جو مجھ پہ جو نعمتیں نچھاور کی ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں چپ کر جاؤں، تم بنی اسرائیل کو اپنی بندگی اور بردگی میں تم لے لو اور ان پہ جو چاہو ظلم کرو، اس لیے کہ تم نے مجھ پہ نعمتیں کی، اور میں نے جو کھانا کھایا ہے اس کے نتیجے میں میں اس ظلم سے آنکھیں بند کر لوں۔ اچھا، وہ اس ظلم میں کیا تھا؟ ہوا یہ کہ وہ ظلم کرتا تھا، اور ایسے جو ظالم لوگ تھے، فرعون تو ایک مثال ہے نا جی، تاریخ کا ایک کردار ہے، فرعون ایک کردار ہے، تاریخ کا ایک ظالم کردار کی مثال ہے، ورنہ یزید جیسے اس طرح کے لوگ، معاویہ جیسے لوگ فرض کریں، جنہوں نے ظلم کیا، انسانوں کے بدن ان کے قبضے میں تھے، انسان ہر طرح سے بردگی کی اس میں حالت میں مبتلا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک فرق ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ہیں خدا، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم، میرا مطلب ہے خدائی دعوت تھا، اور یعنی ان کے بقول وہ اس ظلم کرنے کے حقدار تھے، اور انسانی جسم جو ہے وہ ان کے خونی شکنجوں کے اندر تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک مسلسل داستان ہے کہ انسان کس طرح قتل ہوا، کس قدر اللہ معاف کرے گردنیں کٹیں، کس قدر انسانی تاریخ میں خون بہا ہے۔ اب آزادی جی چاہیے، جی آزادی ٹھیک ہے، سب نے کہا جی آزادی چاہیے۔ اب اس آزادی کو ذرا آپ دیکھیں، یہ آزادی آئی، جسم تو آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، افکار قبضے میں چلے گئے، انسان ہوائے نفس کا اسیر ہو گیا، ان نظاموں کا اسیر ہو گیا۔ وہ جو فطرت نے قوت تخلیق دی تھی، فطرت نے جو قوت تفکیر دی تھی، وہ سلب ہو گئی۔ وہ سارے سسٹم نے انسان کو ایک ایسا بھیڑوں کا ایک وہ بنا دیا ریوڑ، اب انسان سوائے نقالی کے کچھ نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ اب میڈیا کا زور ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ دنیا کے اندر آپ رائج کر دیتے ہیں، جس فیشن کو چاہتے ہیں، جس تصور کو چاہتے ہیں، میڈیا کے زور پہ، جسے ہیرو بنانا چاہے ہیرو بنا دیں، یا جس کو زیرو بنانا چاہے آپ زیرو دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب کیا ہوا کہ جسم تو آزاد ہو گئے، اور اتفاق سے یہ جسمانی آزادی ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بات جی، جسموریاں ہو گئے۔ اور اگر وہ قول آیت اللہ شہید مطہری کے، اگر تمدن اسی کو کہتے ہیں تو پھر جنگل کے جانور زیادہ ماڈرن ہیں۔ جی صحیح بات، کہ وہ ان کے بدن پہ تو کچھ بھی نہیں۔ آزادی یہ نہیں تھی، آزادی یہ تھی کہ انسان خود کو پہچانے کہ کس عالم سے ہے، بالآخر اس عالم خاک سے نہیں ہے انسان، یہ تو طے شدہ ہے کہ انسان اس، اور وہ جو خود شناسی کا ایک مرحلہ تھا کہ انسان اس کو لیتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہاں پہ میں عرض کروں، فرماتے ہیں ان تقوی اللہ مفتاح السداد وذخیرۃ معاد وعتق من کل ملکۃ ونجات من کل حلقۃ۔ عجیب خوبصورت جملے ہیں، کلام الامام، امام الکلام والی بات ہے۔
فرمایا کہ تقوی الہی جو ہے ہر سداد کہتے ہیں ہر ٹھیک امر، ٹھیک ہر سیدھا امر، ہر سیدھی بات، ہر سیدھا عمل، ٹھیک ہے، ہر سیدھی چیز کی چابی جو ہے وہ تقوی الہی ہے. سبحان اللہ. ہر سداد کی چابی اللہ کا تقوی ہے. وذخیرۃ معادن، یہی تقوی الہی جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ بھی ہے. سبحان اللہ. وہ خزانہ جو آخرت میں کام آئے گا. معاد پہ کام آئے گا. معاد یعنی وہ لوٹنا، جی ہاں. عود کرنا، وہ زمانہ اور وہ مقام جہاں عود کریں گے انسان. وَعِتْقٌ مِّن كُلِّ مَلَكَةٍ، یہ تقوی الہی ہے جو ہر طرح کی بردگی سے آزادی دلاتا ہے. سبحان اللہ. ہر طرح کی بردگی اور غلامی سے جی ہاں. جو انسان کو آزادی دلائے جی ہاں. وہ تقوی الہی. وہ تقوی ہے، تقوی الہی ہے. وَنِجَاتٌ مِّن كُلِّ هَلَكَةٍ، ہر طرح کی ہلاکت سے جو نجات ہے وہ یہ تقوی الہی کے 4 شعبے، ٹھیک. یہ 4 فائدے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو انسان کو بردگی اور اسارت سے جو نکالنے والی چیز ہے وہ یہی تھی کہ تقوی کے ذریعے اپنی قیمت کو جانے انسان، ٹھیک. اپنے نفس کو پہچانے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان آزاد ہے. اور ان قوتوں کو جو خداوند عالم نے دی ہیں، وہ جب ماحول اس کا ایسا مل جائے گا وہ قوتیں پھر پرورش پانا. جب افکار آزاد ہوں گے، جب انسان، البتہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہے، بے اور شک. خداوند عالم نے اس رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. جی ہاں. ایسے پاکیزہ اور کامل انسانوں کو انسان کی رہنمائی میں بھیجا ہے کہ ذرا برابر کہیں اگر خطرہ ہو تو بہرحال گائیڈنس موجود ہے. جی ہاں. انسان کا المیہ یہی رہا کہ جو اس کی ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی، جو اس کا کام نہیں تھا وہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا. جی 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 ہدایت کا ذمہ اللہ کا تھا، بہتر ہے وہی جی بہتر جی. جانتا تھا کہ کون عادی ہے، یقیناً اسی لیکن اس کا فیصلہ ہم نے جب سے شروع کیا ہے جی تو جی پرابلمز ہیں. مغرب میں آزادی کا نعرہ آپ نے بھی بیان کیا جی جی جی. کہ بلند ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بیسیکلی تو میں اشارہ مختصراً اشارہ جی دیا جی ہے. اشارہ تو ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو مزید، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مغرب میں یہ بات اچھی تھی، جی لیکن ہوا یہ کہ ڈی ٹریک ہو گئی بات، ٹھیک، ڈیریل ہو گئی. ڈیریل ہو گئی. جی جی اب اس فری ول کو، اس آزادی کو جس میں یہ کہا گیا کہ انسان آزاد ہے، جو کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جی نہ سوسائٹی رکاوٹ بنے، ٹھیک ہے. نہ حکومت رکاوٹ بنے. ٹھیک. اور اس سے مراد وہی جسموں کی آزادی ہے، ٹھیک. خواہش نفسانی کی تکمیل ہے. اس میں جو بڑا ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ تصور تھا کہ انسان کو سوچ کیا ڈیفائن کیا گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی ایک اس کا وجود کا حصہ مادی ہے، خاکی ہے، زمینی ہے، اور اس کی زمینی ضروریات ہیں. جی جیسے ابھی مثالیں بھی عرض کی، جی جیسے نباتات کی زمینی ضروریات ہیں، جی جیسے حیوانات کی زمینی ضروریات ہیں. ٹھیک. زمینی خاکی مادی ضروریات یہ ہیں کہ ان کو نسل بڑھانے کے لیے کچھ لوازمات چاہیے، جی وجود کو باقی رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس. یہ انسان کا مادی پہلو ہے. ٹھیک. اور ایک پہلو جو ہے وہ انسان کا، وہ ظاہر ہے کہ مادی نہیں ہے. جی بالآخر عالم خاک سے نہیں ہے انسان، وہ عالم والا سے ہے، عالم نور سے ہے انسان. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں کہ صرف اگر آپ ایک ہی زاویے پہ کنسنٹریٹ کریں گے
اب جو نئے فارمولے آئے انسان کو آزادی ملنے کے بعد، انہوں نے انسان کو کنسنٹریٹ کیا کہ یہ انسان جو ہے نا بس یہ جنسی لذتیں ہی ان کو مل جائیں تو انسان کامل ہے، اس کی یہی ضرورت ہے، اس کی یہی ضرورت، اس سے زیادہ نہیں. جی کیا کم قیمت لگائی ہے، جی یعنی انسان کی قیمت کس قدر کم لگائی ہے جی ایسے افراد نے یا ایسے نظریات نے. دوسری طرف یہ ہوا کہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بنیادی ترین ضرورت وہ ظاہر ہے کہ انسان کی خوراک ہے، وہ جو مادی ضرورت ہے انسان کی. اب جتنے سسٹمز آئے ان سب میں اکانومی کنسنٹریٹڈ سسٹم تھے وہ، ٹھیک ہے، معاشیات کی گرد گھومتے رہے. یعنی معاش ہے کہ کس طرح آلات پہ کام کیا جائے، کس طرح اکانومیکل فری ول کو گنجائش دی جائے، کس طرح یعنی پولیٹیکل سسٹم بھی بنائے جائیں تو اس میں اکانومی بیسڈ سسٹم وہ محور ہو. دین اس کا انکار نہیں کرتا، دین متوازن اور متعادل کی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ انسان فقط پیٹ ہی اس انسان ہے مثلا، یا پیٹ ہی کی ضروریات ہیں بیسیکلی، اس کے علاوہ کوئی ضروریات نہیں. انسان اس معاش کی اہمیت سے بھی آگاہ ہے اسلام. بے شک. قاد الفقر ان یکون کفرا، جی بے شک، فقر جو ہے وہ کفر کے قریب، کفر کے نزدیک ہے. جی اگر اس کو سادہ معنوں میں سمجھا جائے تو مومن نہیں ہے جب تک اس کا معاش ٹھیک نہ ہو. جی فقر کی مذمت کی، یعنی فقر پسندیدہ نہیں ہے. جی فقر جو ہے وہ فقیر یعنی کافر. جو پیٹ جس کا خالی ہے بیچارے کا، اس کو تو کوئی چیز نہیں سوجتی، خریدنا آسان ہے اسے. جی. اب یہ ہوا کہ دین جہاں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس فقر کو دور کرنے کی راہیں بتاتا ہے کہ اس فقر کو کیسے. لیکن خالی انسان مادہ ہی ہے، مادی ہی ضروریات ہیں اس کی، ایسا نہیں. جہاں دیکھیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ شخص کا قیام ہے، ایک دفعہ شخصیت کا قیام ہے، ایک دفعہ پرسن کا قیام ہے، ایک دفعہ پرسنالٹی کا استحکام ہے. دونوں کی سٹیبلٹی علیحدہ ہے. آپ پرسن کی سٹیبلٹی کے لیے تو سسٹم بنائیں، پرسنالٹی کی سٹیبلٹی کے لیے آپ کچھ نہ سوچیں. دین دونوں کی سٹیبلٹی کا قائل ہے. شخص کے استحکام کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ مادی ضروریات ہیں، اس کو گھر چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، اور بہت ساری چیزیں چاہیے، اور وہ انسان کو میسر ہونی چاہیے. لیکن غافل نہ ہو کہ فقط اس کے اس باڈی کو سسٹین کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جو تصورات ہیں جس سے اس کی انسانیت تکمیل ہوتی ہے، وہ اس کی عقل ہے، وہ اس کی افکار کی قوتیں ہیں، وہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ اس کی کریٹیوٹی ہے. وہ جو خالق نے، کریٹر نے اس کے وجود کے اندر جو رکھی ہیں چیزیں، ان سے اس کی انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. تکمیل کا جسمانی ضرورت تکمیل کا ایک تقاضا تھا. جی کہ وہ جسمانی طور پر صحیح سالم، یعنی مکمل ہم یوں کہیں گے، اس تکمیل کو ہم دو پہلو کہیں گے نا. جی ایک دفعہ تکمیل ظاہر ہے کہ بھوکے کو کھانا بھی چاہیے، دین اس کا منع تو نہیں کرتا نا. دین کہتا ہے کہ اس بھوکے کو کھانا بھی دو، چونکہ اس کا وجود تو باقی نہیں رہے گا. اگر وجود ہی نہ رہا تو اس نے کیا، میرا بندہ خدا یہ کیا کرے گا. نتیجتاً ایک طرف تو اس کی مادی ضروریات ہیں، اور اس کے لیے بہرحال ایک جامع نظام دین بھی دیتا ہے، انسان نے بھی سوچا ہے. تقابلی جائزہ کے حساب سے دیکھیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی خرابی کہاں پہ ہے. بنیادی خرابی ان سسٹمز کے اندر وہ انسان
انسان کی ایویلیوشن ہے. ٹھیک. انسان کو جو ایویلیویٹ کیا گیا ہے وہ بالکل ایک بے جان آبجیکٹ کی طرح ہے، جیسے یہ گلاس ہے، ٹھیک. جیسے جمادات ہیں، یا جیسے فرض کیا حیوانات ہیں. کہ حیوانات کی جو ضروریات ہیں اسی کو سمجھا گیا کہ انسان کی ضروریات بھی یہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی ہاں. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں، بالآخر انسان ان سے ماورا ہے. بے شک. لہٰذا اچھا، اب یہ جو نعرے بلند ہوئے اس کی بیس میں ظاہر ہے کہ ظلم تھا، ماضی میں ظلم ہوا، اور اب اس کے بعد بات تو حقوق کی جاتی ہے، آزادی کے نعرے تو بلند ہوئے، جی. لیکن آزادی سلب ہو گئی. بے شک. بجائے اس کے کہ آزادی ملتی، جی. اب آزادی ایک ٹیکنیکل طریقے سے سلب ہو گئی. جی. اور وہ یہی تھا کہ انسان اسی کیا کہتے ہیں، وہی قصہ پارینہ جو ہے اس کا، آسمان سے گرا کھجور میٹھا. اسی قصہ پارینہ کا جی. تکرار ہوا، جی. اور انسان ایک بار پھر جی. آزادی کی نعمت سے جو ہے وہ جی. محروم ہو گیا. پروگرام کا وقت بالکل جی. ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو 7 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. علیہ السلام نے فرمایا کہ ایثار افضل ترین عبادت اور بلند ترین سرداری ہے. اسی کے ساتھ چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.